میں حاملہ ہوئی تو ساس نے میرا حمل ضائع کروا دیا اور بیٹے سے کہا جب تک تم اپنی بہنوں کی شادی نہیں کر لیتے اولاد پیدا مت کرنا۔ میرے شوہر کی بہنیں جوان تھی، شوہر مجھے چھوڑ کر پردیس چلا گیا۔ دن رات محنت کی اور اپنی بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کی، مگر ایک دن وہ ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا اور میں بیوہ ہو گئی۔ ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا، میں کرائے کے گھر میں رہتی، کپڑے سی کر اپنا گزارا کرتی۔ کئی سال بعد میں حج پر گئی تو خانہ کعبہ پر نظر پڑتے ہی اللہ سے رو کر اپنا شوہر مانگا جو کئی سال پہلے مر چکا تھا، مگر اللہ کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میرا شوہر سامنے بیٹھا تھا، لیکن اس کے ساتھ کھڑی عورت کو دیکھ کر میرا کلیجہ منہ کو آ گیا، کیونکہ وہ تو میرے شوہر کو مجھ سے بے حد محبت تھی، مجھے اس کی محبت پر بڑا ناز تھا، وہ بس مجھے دیکھ دیکھ کر جیتا تھا۔ میں نے بھی اس کی خاطر اپنے گھر والوں کے خلاف کھڑے ہو کر اس سے شادی کی تھی، کیونکہ میرے گھر والے اس رشتے پر راضی نہیں تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب محبت کی شادیوں کا کوئی رواج نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ انہیں بغاوت سمجھا جاتا تھا۔ میرے شوہر نہایت ہی اچھے انسان تھے، مگر وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے کندھوں پر اپنی چار چار جوان بہنوں کی ذمہ داری تھی۔ اس کی ماں اسے ہر وقت یاد دلاتی رہتی کہ اسی نے اپنی چار بہنوں کی شادی کرنی ہے، ان کا خرچہ اٹھانا ہے۔ وہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس پر گھر والوں کا بوجھ تھا۔ ہم نے محبت کی شادی کی تھی، مگر اس غربت میں محبت کا ساتھ نبھانا آسان نہیں ہوتا۔ میرے شوہر کو حالات کا دباؤ اکثر غصے میں بدل دیتا تھا اور وہ غصہ عموماً مجھ پر نکالتے، لیکن میں نے کبھی کچھ نہیں کہا تھا۔ دل میں یہی سوچتی تھی کہ وہ مجبور ہے، حالات کا مارا ہوا ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنی دنیا سے منہ موڑا، تو اب اس کا ساتھ دینا میرا فرض بنتا تھا۔ میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اس کے دکھ کو بڑھاؤں۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے، کمائی اتنی ہی تھی کہ بمشکل روٹی پوری ہو پاتی۔ ساس اکثر کہتی کہ روٹی تو چل رہی ہے، لیکن بہنوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ شادی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ ایک دن انہوں نے کھلے الفاظ میں کہہ دیا کہ اس وقت بچے پیدا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر بچہ پیدا ہو گیا تو جو تھوڑے بہت پیسے ہیں وہ اس پر لگ جائیں گے اور بہنوں کی شادیاں رہ جائیں گی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ پہلے بہنوں کی ذمہ داریاں پوری کرو، پھر اپنی زندگی شروع کرنا۔ یہ بات میرے لیے بہت مشکل تھی۔ میں ماں بننے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن ان کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، میرے شوہر کی بہنیں شادی کے قابل تھیں اور ان کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے اپنی خواہشات کو دل میں دفن کر دیا اور خود کو تسلی دی کہ وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر ایک دن میری ساس نے کہا کہ یہاں رہ کر گزارا نہیں ہوگا، اگر زندگی میں کچھ بہتر کرنا ہے تو کسی دوسرے شہر یا ملک جا کر نوکری کرنی ہوگی۔ ان کے الفاظ میرے دل پر کسی چاقو کی طرح چلے۔ میرے شوہر کی موجودگی ہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ جتنا بھی تھوڑا وقت گھر پر گزارتا وہی میرے لیے سب کچھ تھا، لیکن اگر وہ دور چلا گیا تو میرا کیا ہوگا؟ میں ہر روز اس کا انتظار کرتی، اس کی ایک جھلک دیکھ کر اپنے سارے دن کی تھکن بھول جاتی۔ اگر وہ کسی دوسرے شہر یا ملک چلا گیا تو یہ خوشی بھی ختم ہو جائے گی۔ میں نے اس بات کو لے کر کئی راتیں جاگ کر گزاری۔ شوہر سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ یہ فیصلہ ہماری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہوگا، لیکن دل کے اندر ایک خوف بھی تھا، ایک دکھ کہ وہ دن کب آئیں گے جب ہم ان ذمہ داریوں سے آزاد ہو کر اپنی زندگی شروع کریں گے۔ میری شادی کے بعد بہت سے لوگوں نے اس سے کہا کہ تم اپنی فیملی شروع کر لو، یعنی ماں بن جاؤ تو تھوڑی زندگی بہتر ہو جائے گی۔ وہ کہتے تھے کہ شوہر کا غصہ اور لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، کیونکہ جب ایک عورت بچوں کی ماں بن جاتی ہے تو اس کے رشتے میں ایک مضبوطی آ جاتی ہے۔ لیکن میری ساس نے شروع دن سے ہی واضح کر دیا تھا کہ بچوں کے بارے میں سوچنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ ان کا کہنا تھا اگر میں نے ایسی کوئی بات کی تو وہ اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دیں گی۔ ان کے مطابق اس وقت سب سے اہم چیز شوہر کی بہنوں کی شادیاں تھیں، اور جب تک یہ ذمہ داری پوری نہ ہوتی
اپنی اولاد کے بارے میں سوچنا بھی منع تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ میرے دل میں ماں بننے کی خواہش تھی، لیکن حالات نے مجھے مجبور کر دیا تھا کہ میں اپنی خواہش کو دبائے رکھوں۔ میرا شوہر بھی سب کچھ سمجھتا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ مرد اکثر حالات کی پیچیدگیوں کو سمجھتے ہیں، لیکن کبھی ان کے خلاف کچھ کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ مجبور تھا، اور جب دباؤ برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو اپنا غصہ مجھ پر نکالتا۔ میں چپ رہتی کیونکہ میرے دل میں اس کی محبت تھی اور میں اس کی مشکلات کو سمجھتی تھی۔ ایک دن اچانک وہ گھر سے سامان باندھ کر کہیں جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس نے مجھے بس اتنا کہا کہ وہ کام کے سلسلے میں دوسرے شہر جا رہا ہے اور وہاں پہنچ کر بتائے گا کہ کیا کام ہے اور کیسا ماحول ہے۔ وہ مجھ سے مل کر بھی نہیں گیا، بس فون پر اطلاع دی اور چلا گیا۔ میں نے سوچا شاید وہ اس لیے نہیں آیا کہ اگر ملنے آتا تو اس سے جایا نہیں جانا تھا، لیکن پھر دل نے کہا کہ یہ سب میرے دماغ کی بنائی ہوئی کہانیاں ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اسے میری کوئی پرواہ نہیں۔ اس وقت میرے دل میں عجیب سے جذبات تھے۔ کبھی میں سوچتی کہ اس کے جانے سے اچھا ہوا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر رہا ہے، لیکن پھر یہ بھی سوچتی کہ اس کا مجھے چھوڑ کر جانا مناسب کیوں سمجھا۔ میں روتی یا ہنستی، اس کا جانا تو ویسے بھی ہو چکا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ بار بار گھر نہیں آ سکے گا۔ اس کے پاس ایک چھوٹا سا فون تھا اور کبھی کبھار اپنی ماں کو فون کر کے حال بتا دیا کرتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے۔ گھر میں ایک ہی فون تھا اور وہ بھی ساس کے پاس ہوتا تھا۔ وہ بات کر کے کہہ دیتا کہ ماں میں ٹھیک ہوں اور فون بند کر دیتا۔ مہینہ ختم ہوا تو اس نے پیسے بھیجنا شروع کیے۔ جب پہلی بار پیسے آئے تو میری ساس بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے فوراً کہا کہ بہنوں کی شادی کی تیاریاں شروع کرنی چاہیے۔ میرے شوہر نے بھی کہا کہ رشتے دیکھیں اور جتنی جلدی ممکن ہو بہنوں کی شادی کریں۔ رشتے پہلے ہی تلاش کیے جا چکے تھے، کچھ خاندان سے تھے اور کچھ باہر کے۔ یوں جلد ہی شادیاں طے ہو گئیں اور شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ میری نندوں کی شادیاں دھوم دھام سے ہوئیں۔ میری ساس بے حد خوش تھی کیونکہ ان کا سب سے بڑا خواب پورا ہو رہا تھا، لیکن میرے دل کی حالت اور کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ شوہر کی دوری مجھے بے حد گھل رہی تھی۔ میں اس کی محبت میں اور بھی زیادہ گم ہو چکی تھی۔ اس کے بغیر زندگی ادھوری لگنے لگی تھی۔ مجھے اس کا چہرہ دیکھے ہوئے مہینوں گزر چکے تھے اور میں ہر دن اس کے لیے ترستی تھی، لیکن وہ دوری صرف میرے جذبات کو بڑھا رہی تھی۔ یہ محبت کی شدت کا عجیب پہلو تھا کہ جتنا بھی اس سے دور ہوتی جا رہی تھی، اتنا ہی میرا دل اس کے قریب ہو رہا تھا۔ سال گزرنے لگے، ہر مہینے وہ پیسے بھیجتا رہا اور اس کی ماں شادیوں کے بعد بہنوں کے نئے گھروں کی خبر گیری میں مصروف ہو گئی۔ میں جو اس کی بیوی تھی، اس کے بغیر ایک تنہائی کی زندگی گزار رہی تھی۔ مجھے ایسا لگتا کہ میری زندگی رک گئی ہے، جیسے وقت تھم گیا ہے۔ میرے پاس کسی سے بات کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، کوئی میرے دل کا حال جاننے والا نہیں تھا۔ میرے جذبات، میری خواہشات سب ایک بند کمرے میں قید ہو گئے تھے۔ کبھی کبھار میں سوچتی کہ شاید یہ دوری محبت کا امتحان ہے، شاید وہ واقعی مجبور ہے، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں ایک شک بھی جنم لیتا تھا کہ کیا وہ مجھے بھول رہا ہے، کیا وہ اس فاصلے کو اتنا محسوس نہیں کر پا رہا جتنا میں کر رہی ہوں۔ لیکن پھر اپنے دل کو سمجھاتی کہ وہ بھی انسان ہے، وہ بھی میری طرح حالات کا مارا ہوا ہے، وہ شاید خود بھی مجھ سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ میں اکثر راتوں کو جاگ کر اس کے بارے میں سوچتی، کبھی ماضی کی یادوں میں کھو جاتی اور جب دونوں ساتھ ہوتے تھے، اور کبھی مستقبل کے خواب دیکھتی جب یہ دوری ختم ہوگی اور ہم ایک بار پھر سے ساتھ ہوں گے۔ لیکن یہ خواب دیکھتے دیکھتے سالوں پہ سال گزر گئے۔ وہ آتا تو صحیح، لیکن بہت کم، اور جب بھی آتا ساس اور گھر کے اپنے کاموں میں الجھا دیتے۔ مجھے اس کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملتا تھا۔ یہ دوری میری محبت کو بڑھاتی جا رہی تھی، لیکن میری زندگی کو ایک عجیب امتحان میں ڈال چکی تھی۔ اس دوری میں محبت کی شدت تو بڑھ رہی تھی،
لیکن ساتھ ہی ساتھ میری برداشت کی حد بھی ختم ہو رہی تھی۔ میرے شوہر کے جانے کی خبر اس دن ملی جب زندگی مجھے پہلی ہی کئی آزمائشوں کے بیچ چھوڑ چکی تھی۔ ایک دن میری ساس کے پاس کسی کا فون آیا، میں پاس ہی بیٹھی تھی، اور جب انہوں نے فون رکھا تو ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا، تیرا شوہر اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ میری دنیا جیسے رک سی گئی۔ وہی شخص جو میری زندگی کی آخری امید تھا اب میرے ساتھ نہیں تھا۔ پتہ چلا کہ وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا۔ اسی خطرناک کام کی وجہ سے اسے زیادہ پیسے ملتے تھے۔ یہ بات اس نے کبھی نہیں بتائی تھی۔ شاید وہ مجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اسی کان میں ایک حادثہ ہوا اور وہ جان لیوا ثابت ہوا۔ سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری بدقسمتی یہ تھی کہ ہمیں اس کی میت تک دیکھنے کو نہ ملی۔ کان کا حادثہ اتنا شدید تھا کہ کئی لوگ دفن ہو گئے اور ان کی لاشیں بھی نہیں ملی، لیکن یہ بات کنفرم تھی کہ وہ زندہ نہیں تھا۔ اس وقت تک ان کی 3 بہنوں کی شادیاں ہو چکی تھی۔ چوتھی بہن کی شادی بھی جلدی اور سادگی سے کر دی گئی۔ میرے شوہر کی موت کے بعد گھر میں عجیب سا سناٹا چھا گیا تھا، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر تک نہیں رہی۔ میری ساس نے مجھ پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ وہ کہتی کہ یہ سب تیری وجہ سے ہوا ہے، تو منحوس ہے۔ میرے بیٹے کے ساتھ تیری شادی کے بعد ہی سب کچھ بگڑ گیا۔ میں نے ایک دن ہمت کر کے کہا، امی اس میں میرا کیا قصور؟ جو میرے اوپر گزر رہی ہے وہ تو میں ہی جانتی ہوں۔ لیکن وہ کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ چند ہی دنوں میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ایک بیٹی کے ساتھ رہیں گی، کیونکہ ان کی بیٹی کا شوہر دوسرے ملک میں ہوتا تھا اور وہ اکیلی تھی۔ میرے لیے یہ ایک اور صدمہ تھا۔ میں نے ان سے کہا، امی میں کہاں جاؤں گی؟ میرا تو اس دنیا میں اب کوئی نہیں رہا۔ میرے ماں باپ اس دنیا سے جا چکے ہیں، بھائی بھابھی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، آپ ہی میری آخری سہارا تھی۔ لیکن انہوں نے کہا، ہم کیا کریں؟ جب بیٹا نہیں رہا تو تیرا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں؟ اور یوں وہ مجھے اس گھر میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ یہ گھر ویسے بھی کرائے کا تھا اور اب یہاں بہت کم سامان بچا تھا۔ میرے شوہر کے بعد جو بھی قیمتی چیزیں تھیں وہ میری ساس اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ میرے پاس بس کچھ بنیادی چیزیں اور میری یادیں رہ گئیں۔ میں اس وقت شدید صدمے میں تھی۔ زندگی نے میرے ساتھ جو کھیل کھیلا تھا وہ میری برداشت سے باہر تھا۔ ایک پل کو تو یہ خیال آیا کہ سب کچھ ختم کر دوں، لیکن پھر سوچا کہ اللہ نے جو زندگی دی ہے اس کو ختم کرنا میرا اختیار نہیں۔ میں نے ہمت کی اور اللہ کا نام لے کر اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ میرے پاس ایک ہنر تھا، کپڑے سینے کا۔ میں نے اس ہنر کو اپنی طاقت بنایا۔ شروع میں کچھ پرانے کپڑے سی کر بیچنے کی کوشش کی۔ آہستہ آہستہ محلے کی عورتوں کو پتہ چلا کہ میں کپڑے سینا جانتی ہوں۔ وہ اپنے سلائی کے کپڑے لے کر میرے پاس آنے لگیں۔ میں نے اپنے گھر کو سیٹ کیا، جو سامان بچا تھا اسے ترتیب سے لگایا اور اپنے چھوٹے سے کمرے کو ایک سلائی سینٹر میں تبدیل کر دیا۔ شروع میں دن مشکل تھے، کبھی کام ملتا کبھی نہیں، لیکن میرے ہار نہیں مانی۔ دن کے وقت محلے کی لڑکیاں آتی اور ان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے تھوڑا سکون ملتا۔ ان کے ساتھ بات چیت سے میری تنہائی کم ہو جاتی اور اس کے دیے ہوئے کام سے میں تھوڑے بہت پیسے کما لیتی تھی۔ ان پیسوں سے میں نے اپنے لیے ضروری سامان خریدا اور اپنی زندگی کو دوبارہ سے جینے کے قابل بنایا۔ کئی سال یوں ہی گزر گئے۔ سلائی کا کام بہتر ہونے لگا، لیکن میرے دل کا حال ویسا ہی تھا۔ شوہر کی یاد دل سے نہیں گئی، وہ میرے دل میں آج بھی زندہ تھا۔ دروازہ بجتا تو ایک لمحے کے لیے یہی لگتا کہ شاید وہ واپس آ گیا ہے، لیکن جب دروازہ کھولتی تو کوئی اور ہوتا۔ یہ معمول ہر روز میرا دل توڑتا تھا، لیکن میں اسے سہتی رہی۔ ایک دن میں نے سنا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ جائے اور وہاں پہلی نظر میں دعا مانگے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میرے دل میں ایک امید جاگی۔ میں نے سوچا کہ میں بھی اللہ کے گھر جاؤں گی اور اپنی سب سے بڑی دعا وہاں مانگوں گی۔ میرے دل کا سب سے بڑا ارمان یہی تھا کہ میں اپنے شوہر کے بغیر زندگی کا یہ بوجھ نہیں اٹھا پاؤں گی۔ لیکن حج پر جانا آسان نہیں تھا۔ پیسوں کی کمی، اکیلے سفر کرنے کا خوف
اور دنیا کی حقیقت میرے فیصلے کو مشکل بنا رہی تھی۔ لیکن کہتے ہیں نا، جب کوئی انسان مکمل طور پر اکیلا ہو جاتا ہے تو وہ فیصلے بھی بڑے عجیب اور بہادرانہ کرتا ہے۔ میرے بھی فیصلے کچھ ایسے ہی تھے۔ میرے شوہر کو اس دنیا سے رخصت ہوئے 13 سال ہو چکے تھے۔ یہ 13 سال میرے لیے ایک طویل سفر تھا، جس میں بہت سی تکلیفیں، آزمائشیں اور غم تھے، لیکن میں نے ان سب کا مقابلہ کیا۔ ان سالوں میں میں نے اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ میں نے سلائی سینٹر قائم کیا تھا، اپنی محنت اور لگن سے کچھ کمائی کی اور اپنے روزمرہ کے کاموں سے خود کو جینا سکھایا تھا۔ لیکن اب وہ سب کچھ ختم کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ میرے دل میں جو فیصلہ آیا وہ بہت بڑا تھا۔ میں نے سب کچھ بیچنے کا ارادہ کر لیا۔ وہ مشینیں جو کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ تھیں، وہ سامان جو میں نے دن رات کی محنت سے جمع کیا تھا، سب کچھ میں نے ایک ساتھ بیچ دیا۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جب میں واپس آؤں تو میرے ساتھ اتنا کچھ نہ ہو کیوں میں پھر سے وہی دکانداری اور سلائی کا کام شروع کروں۔ میں چاہتی تھی کہ جب میں واپس آؤں تو میرے پاس بس اتنی سی چیزیں ہوں کہ یہ گھر اور وہ یادیں محفوظ رہ سکیں۔ سب لوگ میرے فیصلے پر حیران تھے۔ سب نے کہا کہ تم پاگل ہو گئی ہو، تم نے اتنی محنت سے یہ سب کچھ بنایا تھا، اب تم یہ سب کچھ چھوڑ رہی ہو؟ تم تو اچھی خاصی پیسے کماتی ہو، کسی اور سے شادی کر لو، اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن میں نے سب کی باتوں کو نظر انداز کیا اور اپنی بات کہی نہیں۔ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی، مجھے اللہ سے اس کی دعا مانگنی تھی۔ سب میرے فیصلے پر حیران تھے۔ انہوں نے کہا جو دنیا سے جا چکا ہے تم اسے کیسے واپس لا سکتی ہو؟ میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنی دعا مانگو جتنی میری شان ہے۔ اللہ کی شان سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی۔ پھر اگر میری دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہو گئیں تو وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ سب لوگ میرے فیصلے پر ہنسے اور مجھے پاگل سمجھا۔ انہوں نے کہا کہ تم نے اتنی مشکل سے اپنے پیروں پر کھڑا ہو کر اپنی زندگی بنائی تھی، اب تم خود سے ہی سب کچھ برباد کر کے جا رہی ہو۔ لیکن میں ان سب باتوں سے بے پرواہ تھی۔ میرے دل کو اللہ پر پورا بھروسہ تھا، اتنا بھروسہ کہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں جانتی تھی کہ اللہ میری دعا سنتا ہے اور جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ میں نے سب کچھ بیچ دیا، تھوڑے بہت پیسے اپنے پاس رکھے اور پھر حج کرنے کے لیے روانہ ہو گئی۔ اللہ کی کرنی تھی کہ حج پر جانے کے تمام معاملات بھی میرے لیے آسانی سے طے ہو گئے، کہیں بھی رکاوٹ نہیں ہوئی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون تھا، جیسے اللہ مجھے اپنے گھر بلانے کے لیے تیار ہو۔ یہ سچ تھا کہ اللہ ہی چاہتا تھا کہ میں وہاں جاؤں اور وہاں پر اپنی دعائیں مانگوں۔ اس یقین نے میری ہمت اور بڑھا دی۔ میں نے اس راستے کو اختیار کیا جو بظاہر مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن میری روح میں ایک سکون اتر گیا۔ اللہ کی رضا کے لیے جتنا بھی میں کروں وہ سب کچھ بہترین ہوگا۔ میں حج پر جانے کے لیے تیار تھی اور دل میں صرف ایک دعا تھی کہ اللہ سے اپنے شوہر کو واپس مانگوں۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ اللہ کی رحمت سے کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان حج کے سفر پر نکلتا ہے تبھی سے اس کی حفاظت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی زندگی کے تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے اور اللہ کے دربار میں اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں بھی تسبیح پڑھتے ہوئے اللہ کے ذکر میں غرق تھی اور ایک ہی دعا دل میں بار بار دہرا رہی تھی۔ جب میں خانہ کعبہ کے قریب پہنچی اور میری نظر پہلی بار اس پر پڑی تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میری روح جیسے ایک نیا سکون محسوس کرنے لگی۔ میں زمین پر بیٹھ گئی، سجدے میں گر گئی اور دل سے ایک ہی دعا نکلی، میرے رب مجھے میرا ہمسفر واپس کر دے، میرا شوہر واپس کر دے۔ میرے دل کی گہرائیوں میں دعا تھی، کیونکہ میں نے اس کے بغیر جی کر دیکھ لیا تھا اور وہ زندگی کبھی زندگی نہیں تھی۔ اگر وہ مجھے واپس نہ ملا تو میں بھی اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے اور میں رو رو کر یہ دعا مانگتی رہی۔ آس پاس کھڑے لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے، لیکن شاید وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ اللہ کے گھر میں لوگ سوالی ہی بن کر آتے ہیں۔ میں نے اپنے سارے گناہوں سے توبہ کی اور بس اللہ سے
اپنے شوہر کی واپسی کی دعا کی، حج کے تمام لوازمات پورے کیے، ہر مقام کی زیارت کی اور دل کی گہرائیوں سے دعائیں کی۔ مجھ میں جتنی ہمت تھی ساری استعمال کی، صدقہ خیرات بھی کیا اور دن رات صرف ایک ہی دعا مانگتی رہی، سجدے میں سر رکھ کر روتی رہی، دل کی ہر ایک لگن اور خواہش کو اللہ کے سامنے پیش کرتی رہی۔ میں جانتی تھی کہ اللہ میری دعاؤں کو سنتا ہے اور اس پر میرا یقین پکا تھا، لیکن جتنا وقت میں نے وہاں گزارا اللہ کی طرف سے کوئی معجزہ نہیں ہوا۔ میرے دل میں امید ٹوٹی تو نہیں، مگر وہ مدم ضرور ہو گئی تھی۔ میرا وقت وہاں مکمل ہو چکا تھا اور اب مجھے واپس جانا تھا۔ میں دل میں کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑی امید ٹوٹ کر زمین پر بکھر گئی ہو۔ میرے ہاتھ خالی تھے اور دل میں وہ دعا کی امید بھی مدم پڑ گئی تھی جس کی مجھے توقع تھی۔ واپس جانے کا وقت آیا تو میں دل میں بہت سی باتیں سوچ رہی تھی۔ راستے میں یہی سوچ رہی تھی کہ جب واپس جاؤں گی تو سب لوگ مجھے کیا کہیں گے، وہ لوگ جو پہلے ہی مجھے پاگل سمجھ رہے تھے اب کیا کہیں گے۔ میں جانتی تھی کہ لوگ میری قسمت کا مذاق اڑائیں گے، لیکن پھر بھی دل میں ایک چھوٹی سی امید باقی تھی۔ جب میں واپس آئی تو بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ میں نے سوچا تھا۔ لوگوں نے کہا، لے آئی ہو شوہر، اللہ سے یہ خالی ہاتھ آئی ہو، اب کیا کرو گی، تمہارے پاس اب کچھ نہیں بچا۔ ان لوگوں نے مجھے بہت سی باتیں سنائیں اور میری حالت یہ تھی کہ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میرے دل میں وہ سکون نہیں رہا تھا جو حج کے دوران تھا، اور میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ اب مجھے زندگی کی ایک اور آزمائش کا سامنا کرنا تھا۔ لوگوں کی باتوں سے دل دکھا، لیکن میں پھر بھی خاموش رہی۔ میری دعا شاید ابھی پوری نہیں ہوئی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ اللہ کا فیصلہ بہترین ہوتا ہے۔ میری نندیں اور ساس اپنے گھروں میں بہت سکون سے رہ رہی تھی اور انہوں نے کبھی میری خیریت کی پرواہ نہیں کی تھی۔ وہ کبھی میرے پاس نہیں آئیں، نہ تو انہوں نے میرا کبھی حال پوچھا، نہ ہی کبھی میرے لیے دو پیسے کی کوئی چیز بھیجنے کا خیال کیا۔ میں ان کے بیٹے کی بیوی رہ چکی تھی، لیکن وہ مجھے اتنی اہمیت نہیں دے سکتی تھی۔ لیکن آج جب وہ تماشا دیکھنے کے لیے میرے گھر آئی تو میں حیران رہ گئی۔ اب ان کے پاس وقت آ گیا تھا کہ وہ مجھے باتیں سنانے آئیں۔ میری حالت بہت بری تھی، دل ٹوٹ چکا تھا اور یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرا بلڈ پریشر ہائی ہو گیا اور مجھے فوراً ہسپتال جانا پڑا۔ وہاں بیٹھے بیٹھے میں یہی سوچ رہی تھی کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ میں نے کیا غلط کیا تھا، کیوں مجھے اتنی رسوائی میں ڈال دیا۔ میں تو بڑی امید لے کر آئی تھی، اور انسان تو بے صبرا ہوتا ہے، جب دعا کرتا ہے تو دل میں یہ امید ہوتی ہے کہ فوراً قبول ہو جائے۔ میرے دل میں بے شمار سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں اللہ سے سوال کرنے لگی کہ کیا تجھے میرے قدم پسند نہیں آئے؟ تو سب کچھ ختم کر کے تیرے پاس آئی تھی، اور میں نے یہی سوچا تھا کہ تو میری دعا ضرور قبول کرے گا، پھر تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ یہ سب سوچ کر میں وہاں بیٹھ کر رو رہی تھی اور دل میں یہی سوالات گونجتے جا رہے تھے۔ واپسی پر میرے قدم جیسے زمین میں ریت بن گئے۔ میں بے جان ہو کر گھر واپس آئی اور بس بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب انسان اتنے زیادہ سوالات اپنے دل میں لیے ہوتا ہے کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ جب انسان کی دعائیں قبول نہ ہوں تو اس کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، اور ایسا ہی میرے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میں نے شوہر کے ساتھ جتنا وقت گزارا تھا وہ سب بہت خوبصورت تھا، لیکن بہت ہی کم تھا۔ ہمیں تو ایک دوسرے کے ساتھ دل لگانے کا بھی موقع نہیں ملا۔ یہ حقیقت تھی کہ میری اولاد بھی نہیں ہوئی، وہ بھی مجھے اور زیادہ ٹوٹ کر احساس دلانے لگی تھی۔ اگر اولاد ہوتی تو شاید میں اسے اپنے شوہر کی نشانی سمجھ کر سینے سے لگا لیتی اور میری دکھ بھری زندگی میں ایک معمول کی روشنی آ جاتی، لیکن یہ سب میری تقدیر میں نہیں تھا۔ جب میں بستر پر لیٹی تو میری نظریں اس طرف چلی گئیں جہاں اکثر میرا شوہر بیٹھا کرتا تھا۔ وہاں کی خالی جگہ مجھے بہت زیادہ گہرا احساس دلانے لگی تھی، جیسے میری دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ خالی ہو چکا ہو۔ میرے دل میں ایک شدید خلا تھا اور میں بس اس خلا کو بھرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دل بھرا ہوا تھا
اور ایک دم میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ہر لمحہ، ہر یاد، ہر ایک پل جو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ گزارا تھا وہ سب میری آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ لمحے جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مسکراتے تھے، وہ لمحے جب ہم ایک دوسرے کی موجودگی میں سکون محسوس کرتے تھے، وہ سب یادیں اب میرے دل میں ایک درد کی طرح بدل چکی تھی۔ جب میرا شوہر میری زندگی میں تھا تو سب کچھ مکمل لگتا تھا، مگر اب وہ لمحے بس یادوں میں رہ گئے تھے۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے اللہ سے دعا کی تھی، مگر اب دل میں شک اور مایوسی کی ایک لہر آ چکی تھی۔ یہ کیا فیصلہ تھا؟ یہ کیسا امتحان تھا؟ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ زندگی میں وہ لمحے واپس کیسے آئیں گے جب میرے شوہر کا ساتھ تھا۔ میری دعائیں، میری امیدیں، سب کچھ بیکار محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں یہ سوالات، یہ اذیت، یہ غم بس بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ میرے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ ساری چیزیں میں نے بیچ کر اپنے حج کے سفر کی تیاری میں لگا دی تھی اور باقی کے پیسے صدقہ خیرات میں لگا دیے تھے تاکہ اللہ کو راضی کر سکوں۔ اب میرے پاس اتنے ہی پیسے تھے کہ میں صرف ایک دودھ کا ڈبہ اور ایک بسکٹ کا پیکٹ لے سکتی تھی، اور میں انہی کو لینے کے لیے دکان تک جا رہی تھی کہ اچانک ایک آدمی مجھے نظر آیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا، آپ نذیر کی بیوی ہیں؟ میں نے جواب دیا، جی، آپ کو کیسے پتا؟ وہ تھوڑا سا گھبرایا ہوا تھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہو لیکن ہچکچا رہا ہو۔ پھر اس نے کہا، بھابھی، وہ آپ کے شوہر نے مجھے کچھ پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ جب آپ کو ضرورت ہو تو وہ آپ واپس لے لیں، لیکن وہ کبھی واپس نہیں مانگے۔ اب میں نے سوچا کہ میں آپ کو وہ پیسے واپس کر دوں کیونکہ مجھے کسی کا ادھار نہیں رکھنا۔ میں تھوڑی سی حیرانگی کے ساتھ اس کی باتیں سن رہی تھی اور پھر کہا کہ مجھے تو اس بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں تو شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، مجھے یاد ہے، اس لیے میں آپ کو یہ پیسے دے رہا ہوں۔ اس نے میری ہتھیلی پر تقریباً 5,000 روپے رکھ دیے اور میں اس لمحے میں مکمل طور پر ششدر رہ گئی۔ یہ وہی 5,000 روپے تھے جو میرے شوہر نے کسی کو ادھار دیے تھے۔ ہمیشہ پریشانی میں رہنے والے میرے شوہر نے کسی کو پیسے دیے اور اس وقت مجھے لگا جیسے اللہ کی طرف سے یہ ایک مدد ہے۔ میں نے ان پیسوں کو اللہ کی مدد سمجھ کر قبول کیا اور گھر کا تھوڑا بہت راشن لے آئی اور اپنے لیے دوائی بھی خرید لی۔ یہ وہی کرائے کا گھر تھا جہاں میں شادی کے بعد آئی تھی اور میں کبھی بھی اس گھر سے واپس جانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنے سالوں سے میں اسی گھر میں رہ رہی تھی کیونکہ اس گھر میں میری اور میرے شوہر کی بے شمار یاد بسی ہوئی تھی۔ وہ جگہ میرے لیے بہت خاص تھی، مگر آج جب میں دکان سے واپس آئی تو مجھے ایسا لگا جیسے میں اکیلی نہیں ہوں، جیسے کوئی اور بھی میرے ساتھ ہے۔ میں نے فوراً یہ سوچا کہ شاید یہ میرا وہم ہے اور پھر خود کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ میں نے دوائی لی اور سو گئی۔ رات کا وقت تھا اور جب میں سو رہی تھی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے میرے ارد گرد کوئی اور موجود ہو۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی لیکن وہ احساس ابھی تک میرے ساتھ تھا۔ دل میں خوف تھا اور میری نظریں خالی کمرے میں گھوم رہی تھی، لیکن میں پلٹ کر نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ پتہ نہیں کون میرے کمرے میں گھس آیا ہے۔ میں بے چین تھی اور دل میں یہی سوچ رہی تھی کہ شاید یہ سب کچھ میری ذہنی حالت کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی دل میں ایک خلش تھی، ایک عجیب سا خوف تھا جو مجھے بے چین کر رہا تھا۔ اس رات کے بعد میں بار بار اپنے آپ سے یہ سوال کرتی رہی کہ یہ کیا تھا؟ کیا میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے؟ میں نے اپنے آس پاس کوئی آواز نہیں سنی، لیکن پھر بھی وہ احساس مجھ پر چھا گیا تھا، لیکن جیسے کوئی اور موجود ہو۔ میرے دل میں یہ بھی سوال اٹھا کہ کیا یہ سب کچھ میرے شوہر کی روح کا پیغام تھا؟ کیا وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا تھا؟ میں یہ سب سوچتے ہوئے دل میں بہت سی امیدیں اور خوف لے کر سو گئی۔ اس رات کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور اضطراب تھا۔ میں جب بھی گھر میں اکیلی ہوتی وہی احساس واپس آتا کہ جیسے میں اکیلی نہیں ہوں۔ یہ خیال بار بار میرے ذہن میں آتا تھا اور مجھے ایسا لگتا تھا کہ شاید کچھ غیر مرئی طاقت میرے ساتھ ہے۔ کبھی کبھار مجھے اپنے شوہر کی کمی شدت سے محسوس ہوتی اور کبھی کبھی یہ گمان ہوتا کہ وہ کہیں آس پاس موجود ہے،
اس گہرائی کے احساس کے ساتھ میری زندگی کے اس نئے مرحلے کو گزارنے کی کوشش کر رہی تھی، جہاں ہر دن ایک نیا چیلنج بن کر آتا۔ میرے دل میں امید اور خوف کے بیچ ایک مسلسل جنگ چل رہی تھی، لیکن اللہ پر یقین اور اس کے فیصلوں پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کی رضا کے مطابق ہی ہوگا۔ لیکن اس رات کا وہ احساس، وہ خوف، وہ گہری خاموشی اور وہ سوالات میری زندگی کا ایک نئے باب کی ابتدا بن چکے تھے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور یہ احساس ہو چکا تھا کہ کمرے میں کچھ عجیب ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں نے اپنے بستر کی طرف نظر ڈالی، میں نے محسوس کیا کہ وہاں کوئی اور بھی موجود ہے، جیسے کسی نے میرا ساتھ دیا ہو۔ میری آنکھوں میں خوف کا رنگ تھا اور دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میں نے پوری قوت سے آنکھیں موند کر ایک جھٹکے سے بستر سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میری نظریں اس شخص پر پڑی، میں حیران رہ گئی اور میرے منہ سے زوردار چیخ نکل گئی۔ وہ شخص جو بظاہر میرے شوہر کی شکل میں تھا، میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن ایک چیز تھی جو مجھے حیران کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل کالا ہو چکا تھا اور اس کے ہاتھ بھی عجیب و غریب حالت میں تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی جلد کسی شدید بیماری کا شکار ہو اور اس کی صورت میں کوئی بہت بڑا فرق آ چکا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت ایک ہلچل مچ گئی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں بری طرح چیخنے چلانے لگی، لیکن وہ فوراً میرے قریب آیا اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر بولا، چپ ہو جاؤ، چپ ہو جاؤ۔ میں ساکت ہو گئی اور دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ وہ آواز، وہ لہجہ، میں نے یہ سب پہچان لیا۔ یہ وہی آواز تھی جو میرے شوہر نذیر کی تھی، جسے میں نے 13 سال پہلے کھو دیا تھا۔ میرے ذہن میں ایک طوفان تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کیا یہ حقیقت ہے یا کوئی خواب۔ میں خود سے کہہ رہی تھی یہ خواب ہے، بس یہ خواب ہے، اور میں اس خواب میں کچھ وقت گزارنا چاہتی ہوں۔ مجھے بس یہ لمحے اور باتیں چاہیے۔ میں نے ایک ہی سانس میں کہا، نذیر آپ واپس آ گئے ہیں، لیکن مجھے پتا ہے یہ خواب ہے۔ آپ میرا ہاتھ پکڑیں، تھوڑی دیر مجھ سے باتیں کریں، نہیں تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ میں روتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور دل میں یہ دعا کر رہی تھی کہ یہ خواب نہ ٹوٹے، یہ لمحہ میری حقیقت بن جائے۔ لیکن پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، یہ خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ میں واقعی واپس آ گیا ہوں۔ اس کی باتوں نے مجھے اور بھی زیادہ حیرت میں ڈال دیا۔ میں نے اس کے چہرے کو بغض اور محبت کے ملے جلے جذبات سے دیکھا۔ وہ شخص جسے میں نے اتنے سالوں تک یاد کیا تھا، وہی شخص آج میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن اتنا تبدیل ہو چکا تھا کہ میں اس کا چہرہ پہچاننے میں بھی پریشان ہو گئی۔ اس رات کا ہر لمحہ ایک خواب کی طرح گزرا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے اپنی محبت کے 13 سالوں کی غمگین کہانیاں اور خوشی کے لمحے بانٹتے رہے۔ کبھی وہ روتا، کبھی میں ہنستی، کبھی وہ ہنستا اور میں روتی۔ ایک عجیب سا طوفان تھا جو ہمارے دلوں میں چھپا ہوا تھا۔ دل میں کئی سوالات تھے، لیکن ان سوالات کے باوجود ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب تھے اور اس لمحے میں ہم سب کچھ بھلا چکے تھے۔ میں یہ سب کچھ یقین نہیں کر پا رہی تھی، اور کبھی کبھی مجھے لگتا کہ یہ لمحہ حقیقت نہیں ہے، بس خواب ہی ہے۔ لیکن جب میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر وہی محبت اور وہی یادیں محسوس کی تو میری بے چینی کم ہوئی۔ میں نے اللہ کے حضور سجدہ شکر ادا کیا، اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکریہ ادا کیا کہ وہ مجھے میرے شوہر کو واپس دے رہا تھا۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے ایک طویل عرصے کی جدائی کے بعد اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ وہ لمحے، وہ وقت اور وہ احساسات میری زندگی کا سب سے خوبصورت اور جذباتی لمحے بن گئے تھے۔ اس دن کے بعد میرے دل میں صرف ایک چیز تھی، اللہ کی رضا اور شکر گزاری۔ 13 سال کے بعد جب میں نے اپنے شوہر کو واپس پایا تو وہ لمحات میرے لیے دنیا کے سب سے قیمتی لمحے بن گئے۔ اس لمحے میں نے اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور دل میں یہ دعا کی کہ اللہ ہماری زندگی کے باقی حصے کو خوشیوں سے بھر دے۔ وہ رات ہمارے لیے جتنی خاص تھی اتنی جذباتی بھی تھی، جیسے ایک خواب حقیقت بن کر سامنے آیا ہو۔ اس لمحے میں نے یہ سیکھا کہ اللہ کی حکمت ہمیشہ ہمارے مفاد میں ہوتی ہے،
اور کبھی کبھی ہمیں صبر کا دامن تھام کر اس کی رضا کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میری آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے میں ایک خواب کی حقیقت میں بدلتی ہوئی صورت دیکھ رہی ہوں۔ وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کی باتوں نے میرے ذہن کی تمام گتھیاں کھول دی تھی۔ نذیر، وہ شخص جسے میں نے مر چکا ہوا سمجھا تھا، میرے سامنے کھڑا تھا، لیکن یہ حقیقت بہت عجیب تھی اور میں نے بے چین ہو کر اس سے سوال کیا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟ اتنے سال کہاں تھے اور آپ نے اتنی تکلیف کیوں کاٹی؟ اس نے میرے سوالات کا جواب دیا اور اس کے الفاظ نے میری دنیا ہی بدل کر رکھ دی۔ وہ بتانے لگا، میں کوئلے کی کان میں کام کرتا تھا۔ ایک دن مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کیا ہو رہا ہے اور اچانک بہت سارے پتھر مجھ پر گر گئے۔ میں اس کوئلے کی کان میں ایک ایسے حصے میں پھنس گیا جہاں سے باہر نکلنا ممکن نہیں تھا۔ سانس تو آ رہا تھا لیکن میں باہر نہیں نکل سکتا تھا۔ 3-4 دن تک ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس دوران لوگوں نے میری موت کی خبر اڑا دی تھی اور سب نے سمجھا کہ میں مر چکا ہوں، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میں وہاں زیر آور تھا اور کوئلہ میرے جسم پر اس طرح چپک چکا تھا کہ آج تک وہ میرے جسم سے اتر نہیں پایا۔ وہ کوئلہ میرے جسم کی جلد میں جذب ہو چکا ہے اور میری حالت بہت عجیب و غریب ہو چکی تھی۔ پھر کچھ دن بعد مجھے بے ہوشی کی حالت میں وہاں سے نکال لیا گیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں کہاں ہوں، کس شہر میں ہوں، بس یہ تھا کہ میں مکمل طور پر بے ہوش ہو چکا تھا اور میرے دماغ میں کوئی یادداشت نہیں بچی تھی، اور میں جس شہر میں تھا مجھے اس کا پتہ نہیں تھا، اور جہاں جہاں مجھے کام ملا وہاں وہاں محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، لیکن وہ وقت میری زندگی کا سب سے مشکل ترین وقت تھا۔ مجھے کچھ یاد نہیں آتا تھا سوائے تمہارا خیال ہی میرے ساتھ ہمیشہ رہتا تھا اور تمہاری یادیں ہمیشہ میری یادوں کا حصہ رہی تھی۔ پھر ایک دن میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا۔ مجھے ایک دوست ملا جس نے مجھے پہچان لیا۔ وہ دوست ہی تھا جس نے تمہیں وہ 5,000 روپے دیے تھے، تمہارا خیال رکھا تھا کیونکہ تمہارے پاس پیسے نہیں تھے، اور اس نے میری حالت دیکھ کر کہا تمہیں ملنا چاہیے، لیکن میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا تھا لیکن میرے خوف کی وجہ سے وہ مجھے ملنے نہیں آ سکا۔ اب جب وہ میرے ساتھ تھا تو میں نے اپنی ساری کہانی اس کو بتائی۔ اس کی مدد سے میری یادداشت واپس آ گئی، اور اب جب میں تمہارے سامنے آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بتاؤں کہ میری زندگی کس قدر عجیب و غریب تھی۔ میں نے تمہیں بہت دیر تک نظر سے دیکھا تھا لیکن تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر میری حالت اچانک بدل گئی۔ میں نے اپنے دوست کے ذریعے تمہیں 5,000 روپے بھیجے کیونکہ میں چاہتا تھا کہ تمہیں کسی طرح کی مشکل کا سامنا نہ ہو۔ اب میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہاری زندگی کے تمام پہلوؤں کا حصہ بننا چاہتا ہوں۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا ہوں اور میرے دل میں تمہاری عزت اور محبت تھی۔ اس کے بعد میں نے سچ میں اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کیے۔ جب میرے شوہر نے یہ سب کچھ بتایا تو مجھے ایسا لگا جیسے میں کسی معجزے کا سامنا کر رہی ہوں۔ میری دعائیں جو میں روزانہ مانگتی تھی وہ اس وقت اللہ کی مرضی سے پوری ہو گئی تھی۔ میرا شوہر زندگی کی طرف لوٹ آیا تھا اور اللہ نے مجھے یہ جواب دیا تھا جس کا میں نے اتنے سالوں تک انتظار کیا۔ میں اس وقت سجدہ شکر میں گر گئی اور دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری دعائیں قبول ہوئیں۔ میں نے بار بار سجدہ کیا اور اپنے دل کے ہر دکھ تکلیف کو اللہ کے سامنے رکھ دیا۔ یہ لمحے میرے لیے ایسے تھے جیسے اللہ کی بے پناہ رحمت اور عنایت کا ظہور ہو۔ میرے شوہر کی کہانی سن کر میری آنکھوں میں آنسو تھے اور دل میں بے شمار خیالات آ رہے تھے۔ میری دعائیں جو میں نے اللہ کے گھر میں کی تھی آج حقیقت بن چکی تھی۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کی رضا اور حکم سے کچھ بھی ممکن ہے۔ مجھے اپنے شوہر کا ملنا اور دوبارہ زندگی میں آنا، یہ سب کچھ اللہ کی مہربانی سے ہی ہو رہا تھا۔ میں پھر سجدے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کیونکہ مجھے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی میں نے اتنی مدت تک دعا کی تھی۔ میرے شوہر نے جب کہا کہ
اس کے ہاتھ اور چہرے پر سے جو کالے نشانات ہیں وہ بھی صاف ہو جائیں گے۔ تو میں نے دل سے شکر ادا کیا، لیکن میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ چاہے وہ نشانات نہ بھی صاف ہوں، پھر بھی میں اسے اپنے دل سے قبول کرتی ہوں، کیونکہ وہ میری زندگی کا حصہ ہے اور میرے شوہر ہیں اور میں ان کے لیے موجود تھی۔ اس کے جواب میں میرے شوہر نے کہا، مجھے تم پر فخر ہے اور تمہاری محبت، تمہاری وفاداری، وہ سب کچھ جو تم نے میرے لیے کیا وہ نصیب والوں کو ہی ملتا ہے۔ ہم دونوں کی زندگی میں ایک نیا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دن جب میرے شوہر نے مجھے یہ بتایا کہ اس نے بہت سارا پیسہ جمع کیا ہے اور اب اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے، وہ دن میری زندگی کا سب سے خوبصورت دنوں میں سے ایک تھا۔ اس نے اپنے کاموں کی محنت سے کمایا ہوا پیسہ اپنے گھر کے لیے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں چاہا۔ اس نے اپنے اور میرے لیے گھر کا سامان پورا کیا، گھر کو ٹھیک کروایا، 6 مہینے کا کرایہ ایڈوانس میں دیا اور گھر میں راشن بھر دیا۔ اس کے علاوہ اس نے مجھے کپڑے بھی لے کر دیے، اور وہ خوشی جس کا میں نے کئی سالوں تک انتظار کیا تھا آج میرے سامنے تھی۔ جب میری ساس اور نندوں تک اس کی واپسی کی خبر پہنچی تو وہ بھی چکر لگانے آئیں، لیکن یہ ان کے لیے ایک حیرانگی کا سبب بھی بن چکا تھا، کیونکہ اب وہ میرے شوہر کے سامنے اپنی طاقت اور حق جتانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے شوہر نے ان سے سلام دعا کی اور کہا، آپ کیسے ہیں؟ مجھے تم سب کی یاد آئی، لیکن پھر ایک لمحے کے لیے اس نے انہیں احساس دلایا کہ اب وہ ان کے لیے وہ نہیں ہے جو پہلے تھا۔ اس نے انہیں بتا دیا کہ ان کی محبت اور حمایت سے وہ خود کو بے سہارا محسوس کر چکی تھی، اور اب جب وہ واپس آیا ہے تو اس کا دل اور زندگی بدل چکی ہے۔ وہ سب اپنا سا منہ لے کر واپس چلے گئے۔ میرے شوہر نے فون پر ان کو صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ دوبارہ اس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس وقت تک ان سے کسی بھی قسم کی کوئی خاص توقع نہیں رکھتا تھا، اور اس کا دل ان کے لیے وہی محبت نہیں رکھتا تھا جو پہلے تھی۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری زندگی میں واپس آیا ہے اور اس کے لیے یہ سب کچھ اہم ہے۔ اب میں اور میرا شوہر ایک ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حاصل کیا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ایک معجزہ تھا، کیونکہ میں نے اپنے رب سے جو کچھ مانگا تھا وہ سب مجھے دے دیا گیا تھا۔ میرا اللہ جو غفور و رحیم ہے، اس نے مجھے وہ سب کچھ دیا جس کا میں نے دل سے یقین کیا تھا۔ اس نے میری دعاؤں کا جواب دیا اور میں اس کی رضا پر پورا بھروسہ رکھتی ہوں۔ اللہ کی معرفت، اس کی رحمت، اس کی سخاوت نے میری زندگی کو ایک نیا رخ دیا تھا۔ اس نے مجھے اور میرے شوہر کو ایک نئی زندگی دی، اور مجھے یہ بات یقیناً سچ لگتی تھی کہ اگر اللہ کی رضا ہو تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ میرے دل میں ایک سکون تھا اور میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعاؤں کا جواب دیا اور مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں نے اپنی زندگی میں کچھ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اب ہمارے گھر میں کوئی کمی نہیں تھی اور میں خوش تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک نئی زندگی گزار رہی ہوں، ایک ایسی زندگی جو محبت، سکون اور ایمان سے بھری ہوئی تھی۔ میری شادی اس وقت ہوئی جب میں ابھی اپنی زندگی کے خوابوں کو سمجھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ کم عمری کی شادی میں جو جذبات اور احساسات ہوتے ہیں وہ شاید میرے دل میں ہمیشہ ہی کے لیے چھپ گئے تھے۔ میں نے اپنی شادی کے ابتدائی سال ایسے گزارے جیسے ایک نئی دنیا میں قدم رکھا ہو۔ وقت گزرتا گیا اور آج ہماری شادی کو 15 سال ہو چکے ہیں۔ ان 15 سالوں میں جو مشکلات آئیں ان کا اندازہ صرف وہی لگا سکتا ہے جو خود ان حالات سے گزرا ہو۔ میں اور میرے شوہر کے درمیان محبت ہمیشہ سے مضبوط تھی، لیکن زندگی میں ایک کمی تھی، اولاد کی نعمت۔ جب شادی کو 5 سال ہو گئے اور ہماری گود خالی رہی تو لوگوں کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی کوئی ہمدردی کے انداز میں مشورے دیتا تو کبھی کوئی تانے مارتا۔ خاندان والوں نے الگ سوالات اٹھانے شروع کر دیے۔ کچھ نے میرے شوہر کو دوسری شادی کا بھی مشورہ دیا اور کچھ نے میرے صبر کو آزماتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ شاید اللہ نے مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا۔ یہ سننا آسان نہیں تھا،
لیکن میرے شوہر نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا اور اس نے مجھے تسلی دی کہ اولاد اللہ کی دین ہے اور جب وہ چاہے گا دے دے گا۔ ہم نے ہر طرح کی کوشش کی، علاج کروایا، ڈاکٹروں کے چکر کاٹے، لیکن نتیجہ وہی رہا۔ ان تمام سالوں میں ہر دن ہمارے لیے ایک نیا امتحان ہوتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ ہم نے خود کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا، صبر اور دعا کو اپنا سہارا بنایا۔ ان سالوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ زندگی کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں۔ اولاد ایک بڑی نعمت ہے، لیکن دنیا کے ہر رشتے اور ہر احساس کا واحد ذریعہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے خوشیوں کے نئے معنی تلاش کیے۔ لوگوں کی باتیں اب بھی وہ ہوتی تھی، لیکن ہم نے ان باتوں کو نظر انداز کرنا سیکھ لیا تھا۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، اور جب اس کا وقت آئے گا تو وہ ضرور نواز دے گا۔ اب ہم اپنی زندگی کو جینے کے لیے بیٹھے ہیں، اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے۔ زندگی کے اس سفر میں ہمیں یہ سبق ملا کہ اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے، لیکن اندھیر کبھی نہیں ہوتی۔ اپنی کہانی کے پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اگر زندگی میں مشکلات آئیں تو ہمت نہیں ہارنی۔ صبر، دعا اور اللہ پر بھروسہ ہمیشہ آپ کی زندگی کو آسان بناتا ہے۔ اللہ کی ہر آزمائش کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، اور اس کی رحمت ہمیشہ آپ کا انتظار کرتی ہے۔ ہمیں صرف صبر کے ساتھ اس وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔